الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کورس کی قسط نمبر 12 تا 14 چند اقساط آپ کے گروپ میں پیش کی گئی۔ آج ہم جوتا پہننے، انگوٹھی اور زیورات کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل مسائل سیکھیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جوتا پہنے پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، کہ دانا پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں پیچھے۔ یعنی جب جوتے ہم پہنے تو کوشش کریں کہ پہلے دائیں پاؤں کو اس کے اندر داخل کریں پھر بائیں، اور جب اتارنے لگے تو پہلے بایاں پاؤں اتاریں پھر دایاں۔ اسی طرح کپڑے پہننے کے بھی اندر ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ سے قمیض کے اندر ہاتھ کیا جائے پھر بائیں ہاتھ سے۔ اسی طرح دیگر بھی کئی جو معاملات ہیں اس کے اندر پہلے دائیں کو پریفر کیا جاتا ہے اور بائیں کو بعد میں۔ اسی طرح مسجد میں جائیں تو پہلا دایاں پاؤں ہے، باہر نکلے تو پہلا بایاں۔ البتہ جب واش روم میں جائیں تو پھر اس کا اگینسٹ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں کو اندر رکھیں پھر جب باہر آئیں تو پہلے دائیں پاؤں کو نکالیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک اور صحیح مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں اتار دے یا دونوں پہن کر چلے، کہ اس سے جو ہوتا ہے وہ بندے کو صحیح چلا نہیں جاتا اور طبی طور پر بھی وہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی لوگ اس کو دیکھتے کہ یار یہ کیا عجیب سا بندہ لگ رہا ہے، تو ڈس بیلنس ہو سکتا ہے، صحیح طرح وہ چل نہیں سکتا، گر سکتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کی کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتی پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کو دوسری کی وضع اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ کئی مرتبہ گھروں میں مردوں کے جوتے پہنتی ہیں، اسی طرح کئی مرد عورتوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ایشو آتا ہے جب واش روم ہو، تو واش روم میں کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں مرد عورتوں کی جوتی پہن جاتے ہیں یا عورت مرد کی پہن جاتی ہیں۔ اس طرح نہ کریں، مرد ہر اعتبار سے چاہے تھوڑا سا سفر ہو، واش روم ہو یا کہیں قدم چلنے ہو، عورت کی جوتی نہ پہنے۔ ایک عادت بنا لی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح انگوٹھی اور زیورات کے حوالے سے ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کسرا اور کیسر اور نجاشی کو خطوط لکھے جائیں، اسلام کی دعوت دی جائے، تو کسی نے عرض کی کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے، کہ خط کے آخر میں مہر لگی ہوگی تو وہ خط کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش تھا، محمد رسول اللہ، یعنی 3 اس کی سطریں تھی، پہلے محمد تھا پھر اس کے اوپر رسول تھا اور سب سے اوپر اللہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش 3 سطروں میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ تھا۔ مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی ایک ہی نگینے کے ساتھ جائز ہے، جو انگوٹھی وزن میں 1 مسکال یعنی 4.5 ماشا سے کم ہو۔ انگوٹھی صرف چاندی کی ہی مرد کے لیے پہننا جائز ہے اور دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ کی ساری انگوٹھیاں مرد کے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو 1 مسکال پورا نہ کرنا، یعنی 4.5 ماشے سے کم ایک انگوٹھی ایک نگینے کے ساتھ کی مرد کے لیے کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے ہر طرح کا زیور عورتوں کو اجازت ہے، آرٹیفیشل بھی پہن سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ہو اور ایک ہی نگینہ ہو۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب سا ٹرینڈ ہے، کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں انگوٹھی سے رزق آتا ہے، فلاں سے اولاد ہوتی ہے، تو اسی طرح کئی جعلی پیر جو ہوتے ہیں وہ کئی انگوٹھیاں پہن کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ اس نظریے کے ساتھ انگوٹھیاں زیادہ پہنتے ہیں کہ شاید رزق آ جائے گا یا یہ ہو جائے گا۔ انگوٹھیوں کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت نے جو ہمیں کہہ دیا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات کہتا ہے، چاہے اپنے آپ کو پیر کہتا ہے یا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے، اس کی پیروی جائز نہیں ہے۔ تو انگوٹھی جب حدیث پاک میں واضح کر دیا کہ لوہے، پتل، تانبے اور
اور سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہو گئی تو ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی، اور 4.5 سے کم ہو اور ایک نگینہ۔ اب نگینہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، عقیق ہو، یاقوت ہو، فیروزہ ہو، کوئی بھی نگینہ ہو وہ جائز ہو سکتا ہے۔ انگوٹھی یاد رکھیں انہی کے لیے مسنون ہے جس نے انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کرنا ہو، جیسے سلطان ہے یا نکاح خواہ ہے یا مفتی ہے، اس نے وہ مہر لگانی ہے۔ اگر ویسے کسی نے پہننی ہے تو سنت نہیں ہے، سنت جس طرح حضور کا تھا عمل کہ وہ مہر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، تو اسی طرح سنت آج بھی رہے گا۔ ویسے تو جائز ہے لیکن اس کو کوئی سنت نہیں کہہ سکتا۔ مرد اگر انگوٹھی پہنے تو اس کو چاہیے کہ اس کا نگینہ جو ہے وہ اس طرف رکھے تاکہ اس کو مہر لگانے کا جو طریقہ وہ آسان رہے، کیونکہ مہر الٹے ہاتھ سے تو لگے گی نہیں، اس طرح لگے گی۔ اور جب عورت انگوٹھی پہنے تو وہ زینت کے طور پر چونکہ پہن رہی ہے تو پھر وہ اپنے باہر رکھے، مرد اندر کی طرف بہتر ہے رکھے۔ اگر مرد بھی باہر کر لیتا ہے تو حرج نہیں، لیکن طریقہ یہی ہے۔ انگوٹھی پر مقدس تحریر نہیں لکھوانی چاہیے کیونکہ اس کا پھر ادب بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی لکھواتا ہے اور اس کا ادب رکھتا ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے محمد رسول اللہ لکھوایا تھا تو جب آپ بیت الخلاء جاتے تھے تو اس کو اتار دیتے تھے، اسی طرح اگر ہم نے انگوٹھی پہ کوئی چیز لکھوائی ہوئی ہے یا کوئی ایسا بیج پہنا ہوا ہے جس کے اندر مقدس تحریر ہے یا تصویر ہے مکہ مدینہ کی، تو جب واش روم جائیں تو اس کو اتار دیا جائے۔ انگوٹھی وہی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح، یعنی اگر مرد انگوٹھی پہنتا ہے تو عورتوں والی انگوٹھی نہ پہن لے چاندی کی، بلکہ وہ کیا کرے مردوں والی۔ اسی طرح عورت اگر انگوٹھی پہنتی ہے تو وہ بھی مردوں والی نہ پہنے، وہ عورتوں والی ہی انگوٹھی پہنے۔ اسی طرح نگینے کے علاوہ خالی چھلا پہنتا ہے یا بریسلٹ پہنتا ہے یا چین پہنتا ہے تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لڑکوں کو سونے چاندی کے زیورات پہنانا بھی حرام ہے۔ چھوٹے بچے کو جس طرح ہمارے یہاں چھلے کے اندر جب اس کا جب عقیقہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو پیدائش کے اوپر سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے، تو یہ پہنانے والے والدین گناہ گار ہوں گے، بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو مہندی لگا دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بچے کو عورتوں جیسا نہیں بنانا، تو بچوں کو اگر سونا پہناتے ہیں یا اور بریسلٹ پہناتے ہیں یا لاکٹ پہناتے ہیں چھوٹے بچے کو تو والدین گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح ان کو مہندی لگا دینا ویسے ہی زینت کے طور پر لڑکوں کو، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔